السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ ایک اور پریس ریلیز، اور یہ پریس ریلیز پچھلی پریس ریلیز جس میں جنرل فیض حمید کے جنرل کورٹ مارشل اور گرفتاری کی خبر دی گئی تھی، اس میں مزید اضافہ کرتی ہے، اس خبر کو مزید آگے لے کر جاتی ہے۔ 3 مزید افسران کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان تینوں پر الزام ہے عدم استحکام پھیلانے کا، کلوژن یعنی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ مل کر، اور شاید یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اگر یہ کہا جائے کہ وہ سیاسی جماعت، اس جملے کا مفہوم ہے کہ تحریک انصاف ہی ہو سکتی ہے۔ یعنی تحریک انصاف کے ساتھ مل کر 3 عدم استحکام پھیلانے پر 3 مزید ریٹائرڈ افسران کو ملٹری کسٹڈی میں لے لیا گیا ہے، جو کہ ملٹری ڈسپلن کے خلاف ہے، پریجوڈیشل ٹو ملٹری ڈسپلن۔ یہ سٹوری کہاں جا رہی؟ 2-3 بڑے ایشوز ہیں جو اس کے ساتھ جڑے ہیں۔ ایک سب سے بڑا ایشو جس پر پچھلے سوا سال میں سب سے زیادہ بحث ہوئی وہ ہے 9 مئی۔ کیا یہ سب گرفتاریاں 9 مئی کے ساتھ جڑی ہیں؟ اگر آپ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کی پریس ریلیز دیکھیں تو اس میں 9 مئی کا ذکر نہیں، ٹاپ سٹی کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ایک مبہم ایک لائن جڑی ہے جس میں دیگر ایشوز کی بات کی جا رہی ہے، لیکن اسپیسیفکلی نہیں بتایا گیا کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو جنرل فیض حمید کو پی ٹی آئی کے ساتھ لنک کرتی ہے۔ آئی ایم شور اس کا مزید جس طرح حکومت نے کہا کہ مزید شواہد سامنے لائے جائیں گے، کم از کم 2 پریس ریلیزز کی حد تک اشارتاً ایک سیاسی جماعت کے ساتھ مل کر عدم استحکام پھیلانے کی بات یہاں پر کی گئی ہے۔ جو ابھی گرفتاریاں 3 آج جس کی پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ یہ معاملہ جا کہاں رہا ہے؟ کیا معاملہ صرف سیاست میں انٹرفیرنس کا ہے؟ کیا صرف آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کا ہے کہ آرمی ایکٹ پابند کرتا ہے کہ فوجی افسران 2 سال تک کم از کم کسی سیاسی چیز کا نہ کردار بن سکتے ہیں، نہ حصہ بن سکتے ہیں، نہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو کسی سیاسی جماعت کے ساتھ الائن کر سکتے ہیں؟ اگر معاملہ صرف اس کا ہے تو پھر تو معاملہ مختلف ہے۔ کیا 9 مئی کو بھی اس کے ساتھ جوڑا جائے گا؟ معاملہ 9 مئی کی طرف جا رہا ہے۔ ان پریس ریلیزوں کو دیکھ کر تو فی الحال نہیں لگتا، کیونکہ ایسا کون سا ایویڈنس ہے؟ لاجیکل سوالات جو اس سے جنم لے رہے ہیں کہ وہ ایویڈنس بھی دیکھنا پڑے گا جو جنرل فیض حمید کو 9 مئی اور عمران خان کے ساتھ لنک کرتا ہے۔ میرا بڑا ایک کلیئر موقف ہے پچھلے سال ہر سال سے، دہائیوں سے، کہ یہ پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے۔ ریٹائرڈ چھوڑیں، سرونگ بھی ہیں، یہ کسی ڈی جی آئی کا کام نہیں کہ الیکشنز ریگ کریں، سیاسی جماعتوں کو الیکشنز جتائیں، کسی کو وزیر اعظم بنائیں، ان کو وزیر اعظم بنا کے رکھیں، ان کو پروٹیکٹ کریں، ان کے لیے ووٹ آف کانفیڈنس کے ووٹ اکٹھے کریں، ان کے لیے قانون سازی کے ووٹ اکٹھے کریں۔ یہ کسی کا کام نہیں، یہ اس اوتھ سے کی خلاف ورزی ہے جو اوتھ ان لوگوں نے لے رکھا ہے۔ اس کے پر بھی کارروائی اگر کر دیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ وہ بھی ایک اوتھ کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن اب دیکھتے ہی ہیں کہ ابھی کن معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ ایک تو سوال یہ ہے، عطا تارڑ صاحب نے مزید انکشافات کی بات کی ہے کہ مزید آگے بھی یہ معاملہ جائے گا۔ کیا کہا ذرا انہوں نے سنا؟ جنرل فیض حمید کو تحویل میں لیا گیا تھا، یہ ان سے تحقیقات کے نتیجے میں ان افسران کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور سب سے اہم بات آج کی پریس ریلیز کی یہ ہے، اس میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں، ایٹ دا بہیسٹ، یعنی وہ ایک سیاسی جماعت اور سیاسی لیڈر کی کلوژن تھی جنرل فیض کے ساتھ، جس کے نتیجے میں ملک میں انتشار پھیلایا جا رہا تھا۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد لائی گئی تو اس دوران بھی جنرل فیض اور ان کے ساتھی بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے رابطے میں تھے اور وہ سیاسی جوڑ توڑ میں بھرپور اپنا حصہ لے رہے تھے۔ لگتا یہ ہے کہ مزید گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جائیں گی، اور اس کا دائرہ کار صرف فوج کے دائرے تک نہیں رہے گا، اس میں جو ملوث ہے تمام لوگ اس شکنجے میں آئیں گے۔ جیل سے بھی پیغام رسانی چل رہی تھی۔ یہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی ایما، منشا، خواہش شامل تھی جب جنرل فیض نے یہ تمام اقدامات کیے۔ انفارمیشن منسٹر یہ بتا رہے ہیں کہ جنرل فیض نے کیا کچھ کیا، اور مزید گرفتاریاں، اور یہ اس کا دائرہ کار صرف فوج تک نہیں رہے گا۔ اس کا بنیادی سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب پر بھی معافی چاہتا ہوں، یہ ملٹری کورٹ میں مقدمہ کیا جائے گا اور ادھر ہی چلایا جائے گا۔ دوسری طرف باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن پر بھی اختلاف ایک سامنے آ گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے خواجہ آصف صاحب ہیں، دوسری طرف ملک احمد خان صاحب ہیں۔ عمران خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، ملک صاحب ہمارے ساروں کے دوست ہیں، سب کو پتا تھا کہ باجوہ صاحب کے بہت قریب تھے یہ، اور کافی ساری پیغام رسانی میاں صاحب کے ساتھ اس وقت جب باجوہ صاحب آرمی چیف تھے ملک احمد خان کے ذریعے ہوئی۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ ایکسٹینشن کا معاملہ تھا،
کہ احمد صاحب فرماتے ہیں کہ ایکسٹینشن کا معاملہ نہیں تھا. اس پر بھی بات کریں گے ذرا پروگرام کے اگلے حصے میں. مہمانوں کو میں تعارف کرا دوں. رانا احسان صاحب مسلم لیگ نون سے بہت شکریہ, ہمارے ساتھ موجود ہیں. اطہر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور اون عباس پپی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ملتان سے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں. یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے, پہلے تو یہ بتائیں رانا صاحب, یہ معاملہ کیا 9 مئی ہے, اپنے حلف کی یا آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی ہے, یہ کیا معاملہ ہے جس کے تحت آپ یہ سارا کچھ بندے گرفتار کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ملٹری کی اپنی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہے جو آپ بیان بازی کر رہے ہیں, آپ کا انفارمیشن منسٹر بیان بازی کر رہا ہے. نہیں, بیان بازی نہیں کر رہے, یہ حقائق پہ مبنی بات چیت ہو رہی ہے. اور بالکل ملٹری کا جو آرمی ایکٹ ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ آپ کو سیاسی چیزوں کے اندر آفٹر ریٹائرمنٹ آپ مداخلت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے. تو وہ جو ہے وہ اس سے ظاہر ہو رہی ہے. اور جو کلوژن کی وہ بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک تو آپ کا کردار تھا جب آپ ڈی جی آئے تھے, تب تو آپ ایک سرونگ آفیسر تھے, آپ حکومت کے انڈر تھے, بلکہ پی ایم کے ساتھ آپ کام کر رہے تھے. جب وہ چینج ہوئے تو تب بھی آپ کو یاد ہوگا جو نئے ڈی جی آئے ان کا کیا بیان تھا کہ میرے سے پہلا سوال جو پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, اور میں نے کہا کہ اکانومی ہے. تو مجھے بتایا گیا نہیں, اکانومی نہیں ہے, اپوزیشن سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو وہ جو اپوزیشن مسئلے کو حل کر رہے تھے فیض حمید صاحب ایز ڈی جی آئے, وہ ایک تو وہاں سے یہ کام شروع ہوتا ہے. اور پھر جب وہ چلے گئے کور میں چلے گئے تو یہ معاملہ تب بھی چلتے رہے. اور جس کا ذکر جو ہے وہ عطا صاحب نے بھی کیا کہ جب آئینی طریقے سے اگر صرف اپوزیشن کو ٹھوکنے پر یا حکومتوں کو ٹھوکنے پر آپ نے کرنا شروع کیا تو پرانے بہت سے ڈی جی آئی اس کھاتے میں لائے جائیں گے. آپ ہی کی پارٹی شاید جنرل ظہیر الاسلام کو بھی لاکھ لے کر آئے گی, کوئی جنرل پاشا کو لے کر آئے گی. یہ چیزیں بلڈ اپ ہوئی نا, یہ اس کا پھر آگے کہانی بڑھتی ہے نا. یہاں تو کہانی شروع ہوئی کہ جب آپ کور میں تھے تو تب بھی اگر آپ سیاسی چیزوں میں مداخلت کر رہے تھے, جس طرح نو کانفیڈنس تھا اس کے اندر جو ہے جوڑ توڑ ہو رہی تھی. آئی ڈونٹ تھنک وہ اس کا حصہ ہے. نہیں, چیزیں یہ تو ساری اب انفولڈ ہو رہی ہیں نا. یہ حصہ آگے جو ہے جب آپ بعد میں آپ کو بتایا گیا کہ یہ جب آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی جو ہے وہ آپ کی اصل ریٹائرمنٹ کے بعد کا کیس ہے یا پہلے کا کیس ہے؟ پہلے حکومت کے طور پہ یہ تو بتائیں. یہ تو ابھی بعد کا کیس ہے. اٹ از آفٹر پوسٹ ریٹائرمنٹ نا. نہیں, لیکن میں دیکھیں تو پھر حکومت سے پہلے نہ جانا, پہلے کیس تک رہتے ہیں. کیس یہ ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد تک کا کیس. بالکل, اس میں دو بڑی چیزیں ہو سکتی ہیں, یا 9 مئی ہو سکتا یا سیاست میں مداخلت ہو سکتی ہے, کسی سیاسی جماعت کے ساتھ مل کر حکومت گرانے کی کوشش, بیانیے بنانے. آپ کون سی کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں, میں آپ کو یہاں تک کہوں گا کہ یہ یہاں تک جا سکتی ہے کہ جب خان صاحب حکومت میں تھے اور وہ ان کو پتا لگا وہ جا رہے ہیں, جو انہوں نے آئی ایم ایف کے معاہدے کو رد کیا, یہ بھی کلوژن تھی. یہ بھی ایک کلوژن اور پلان کے تحت جو فائنینشیل وار کیا گیا اس ملک کی اکانومی کو ہلا کے رکھ دیا. لیکن وہ اس کا حصہ نہیں ہے. نہیں, یہ چیزیں دیکھیں, جب ادھر جائیں گے تو پھر بات کریں گے نا. میں آپ سے دیکھیں, ایز گورنمنٹ میں صرف آپ سے ایک کلیئرٹی مانگا. آپ نے ایک کلیئرٹی یہ دے دی کہ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد کے چاروں افسران کا کانڈکٹ ہے. ابھی تک میں یہ کہہ رہا ہوں اس ریٹائرمنٹ کے بعد 3-4 بڑی چیزیں ہو رہی ہیں نا, 2 بڑی چیزیں کر لیں. ایک 9 مئی جو کہ سب سے بڑا واقعہ ہے, اور ایک سیاست, لارجر پالیٹکس. آپ کا کیا خیال ہے, یہ جو 4 گرفتاریاں یہ 9 مئی کی وجہ سے ہیں یا سیاست میں حصہ لینے؟ دس از جسٹ ٹپ آف دا آئس برگ. اور ابھی جو آپ کا سوال جو اسپیسیفک سوال ہے اس کا جواب یہی ہے کہ یہ اٹ از آفٹر ریٹائرمنٹ, اور پھر یہ جو چیزیں آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں اس میں سب کچھ یہ شامل ہوتا ہے. اور ابھی تو جو چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں, جو یہ ایک نیٹ ورک چلایا جا رہا ہے, جو آپ ایک پلاننگ کے تحت آپ آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں, جی ایس پی پلس کو وار کرتے ہیں, آپ سیاسی یہ تنصیبات کے اوپر سب کچھ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سو آپ سیاست پرائمریلی دس از دا بگننگ, یہ شروعات ہے. ٹھیک ہو, یہ شروعات ہے. دیکھتے ہیں آگے کدھر جاتا ہے بپی صاحب. لیکن آپ سے بڑا بنیادی, آپ کے اوپر تو سیدھا مجھے یہ لگتا ہے, دیکھیں اس میں آپ کو زیادہ راکٹ سائنٹسٹ ہونے کی انسان کو ضرورت نہیں ہے, آئنسٹائن ہونا بھی ضروری نہیں ہے. میری طرح ایک ایوریج آئی کیو کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ انسٹیبلٹی ایٹ دا بہیسٹ آف اینڈ ان کلوژن ود ویسٹڈ پولیٹیکل انٹرسٹ. اور اگر اس کو میں ترجمہ کروں تو مجھے کہیں نہ کہیں تحریک انصاف ہی لکھا نظر آ رہا ہے. یہاں پہ آپ پر الزام ہے کہ آپ کے ساتھ یہ 3 لوگ آپ کے ساتھ کلوژن ملی بھگت اس کھاتے میں گرفتار ہوئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف بھائی, صرف 2 ایشوز ہیں. اگر تو یہ فوج کا اپنا انٹرنل ایشو ہوتا تو پھر آج شرجیل میمن اور عطاء اللہ تارڑ کو پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر یہ انٹرنل ایس او پیز اور ٹی او آرز اپنے فوج کے ہیں, وائی اے پولیٹیکل پارٹی یا کوئی گورنمنٹ کا اسپوکس پرسن ان کو ریپرزینٹ کر کے اس کو ایک پولیٹیکل اینگل دینے کی کوشش کیوں کر رہا ہے؟
میرا دوسرا سوال، بار بار اس کو 9 مئی سے لنک کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ خان صاحب آلویز لائک جنرل فیض، اور ایک دفعہ انہوں نے ان کے لیے اسٹینڈ بھی لیا تھا کہ اس کو ایکسٹینشن دے دی جائے کیونکہ افغانستان کا ایشو ہے، اینڈ پروبلی ہی واز این ایپل آف ڈسکارڈ بٹوین جنرل باجوہ اینڈ خان صاحب ان دوز ڈیز، جب وہ ان کو کیری آن کرنا چاہ رہے ہیں اور باجوہ صاحب نے کہا کہ نہیں میں نہیں کرنا چاہتا. تو اس حوالے سے کوئی دوسری رائے نہیں ہے، بٹ ہی میڈ اٹ ویری کلیئر کہ میرا ان سے ایک پروفیشنل تعلق تھا، اس کے بعد میرا ان سے کوئی تعلق نہیں رہا. اب ایک سیکنڈ رک جائیں بپی صاحب، یہ ایک بہت بڑی بیان بازی آپ بیان کر رہے ہیں. ایک سوال جی ایک چیز، اگر مئی 9 سے ہی لنک کیا جاتا ہے ان کو، تو میرا سوال یہ کہ پچھلے 15 مہینے سے جنرل فیض یہی پاکستان میں ہے، کسی نہ کسی کے پاس موجود تھے، ہی مسٹ بی انڈر دا ریڈار آف دا فوج، اور یقیناً وہ کہیں چھپے ہوئے نہیں تھے. تو 15 مہینے پہلے پیش کر دیا جاتا، کہہ دیا جاتا بھائی یہ کلیوڈ ہو رہا تھا اور ہی واز پارٹ آف اٹ، اور اگر کوئی ایسی چیز تو سامنے لائی جاتی. وائی دس ٹائم، وائی آفٹر 15th month، جب سارے کے سارے کیسز ختم ہو گئے اور اچانک آؤٹ آف نو ویئر، پہلے وہ آئے ٹاپ سٹی کے حوالے سے، اب یہ جو ہمارے جتنے نون لیگ کے یا گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے اچانک 9 مئی کے حوالے سے ان کو جوڑنا شروع کر دیا اور ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی خان صاحب کو لنک کریں. سو دا ٹائمنگ میٹرز. 15 مہینے وائی خاموشی، وائی سائلنس آن دس ون، وائی اچانک آؤٹ آف نو ویئر کے جی اچانک اس سے لنک کرنا ہے. بھائی یہ 15 مہینے میں ایک بات چھوڑی ہے، اگر ایویڈنس ہو تو 15 مہینے ہوں یا 25 مہینے وہ میٹر نہیں کرتی. ذرا ڈسپیشنیٹلی اس کو دیکھ لیں. 25 مہینے بعد بھی اگر کوئی لنک اسٹیبلش ہو گیا اور ثابت ہو گیا کہ 9 مئی میں آرڈر اس نے دیا، اس کے کہنے پہ دیا، تو یہ فرق نہیں پڑتا کہ 25 مہینے ہوئے ہیں، 15 ہوئے ہیں یا اب 250 ہوئے. اب صرف ایک سوال، میری بات سن لیجیے گا، کیا ہم نے یہ کلیئر نہیں کیا؟ جی میں ذرا صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ اس پہ جوڈیشل بنا دیں اس پہ. ہاں ایگزیکٹلی، یہ ارریلیونٹ بات ہے. میں صرف دیکھنا یہ چاہتا، مطلب ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ گرفتاریاں ہوئیں. 15 مہینے میں ایویڈنس اگر نہیں تھا، میں پہلے بھی شروع میں بھی کہہ چکا ہوں کہ 15 مہینے میں ایویڈنس نہیں تھا، یہ سڈنلی کو دیکھنا پڑے گا ایویڈنس کیا ہے، کہاں سے آیا ہے کہ سڈنلی یہ لنکیج بنائی جا رہی ہے. لیکن یہ لنکیج صرف سیاسی بھی ہو سکتی ہے. آپ نے ایک بات کہی ہے کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے. اس کو ذرا ایکسپلین کریں ہمارے لیے. کیا رابطہ کبھی براہ راست یا بالواسطہ خان صاحب کا جنرل فیض کے جانے کے بعد کبھی رابطہ نہیں ہوا عمران خان صاحب سے؟ نیور. دیکھیں کچھ کرٹیسی میں شاید چیزیں کسی جگہ موجود ہوں، لیکن ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس کو لنک کرنا ہمیں کیسے. اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ہمیں کیسے پتا تھا کہ مئی 9 کو خان صاحب کو اریسٹ کرنے کے لیے رینجرز یا اس طرح کے کوئی معاملات ہوں گے؟ نو بڈی نیو دیٹ. ہم تو سمجھے تھے کہ روٹین کی کاروائی اریسٹ ہوگا. اٹ واز اے سڈن، مطلب، اور اس کے نتیجے میں جو ریاکشن تھا وہ بھی ایک سڈن تھا. تو یہ پلان تو ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر اس طرح کا پلان، ویری فرینکلی، اگر آپ فار 2 منٹ کے ریزیوم کر لیتے کہ سر خان صاحب کی ویڈیو موجود ہے، اگر مجھے گرفتار کر لیا گیا تو یہ تو ویڈیو موجود ہے نا، سو لیٹس ناٹ گو دیر. میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں جنرل فیض سے کوئی رابطہ نہیں تھا، کیونکہ اگر اب اس کے بعد اگر رابطہ اسٹیبلش ہو جائے یا کوئی آ کے جنرل فیض کہے کہ ہاں جی میں تو مسلسل رابطے میں تھا، پھر آپ کا بیانیہ تو دھڑام سے گر جائے گا، کیونکہ پھر تو آپ کی ہر کئی بھی بات جھوٹ ہو جائے گی. اچھا میں ویری فرینکلی میں بات بتاؤں کہ اگر دیکھیں ہم نے تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنا کے انویسٹیگیٹ کریں، قوم کو بتا تو دینا کہ مئی 9 کو ہوا کیا تھا. اس میں کیا ابہام ہے؟ آج تک شہباز شریف صاحب نے یا گورنمنٹ نے اس کے اوپر کوئی انیشیٹو لیا نہیں. لیکن اگر آپ کو اتنا شور ہے تو جسٹ میک اٹ پبلک، اپنی مرضی کا جج سلیکٹ کر لیں اور اگین انویسٹیگیٹ کر کے پوری قوم کو بتا دیں وٹ ایور مئی 9. اپنی مرضی کا جج لگائیں گے تو آپ کہیں گے ہمیں منظور نہیں ہے. ہاں نہیں، وہ ٹریبیونل جیسے ریٹائرڈ ججز نہ لے کے آئے، دے ہیڈ ٹو بی سم کریڈیبل. ایک اور سوال بھی ہے، اگر مثال کے طور پہ اس وقت وین ہی از ان دا کسٹڈی آف فوج، اگر اس طرح کوئی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے تو یو نو اٹ ویری ویل، مطلب آبویسلی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، اور وہ اگر کوئی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو لا از ویری کلیئر آن دس ون. مطلب اپروور کی کون سی اسٹیٹمنٹ کہاں پہ کس قابل ہو سکتی ہے، اس پہ لا پہ بڑی کلیئرٹی ہے. پھر ہم وہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خان صاحب کا ایک پروفیشنل تعلق تھا وین ہی واز DG/ISI، ونس اٹ واز آل ڈن سیٹلڈ. اس کے بعد یعنی کہ اس حوالے سے تو کبھی بھی کوئی تعلق نہیں رہا ہوگا. اگر فوج کے پاس یا کسی کے پاس کوئی انفارمیشن ہے، سو وی شیڈ ٹو ویٹ فار سم فیوچر میں انتظار کرنا پڑے گا کہ وہ کیا انفارمیشن ہے، وہ کون سا کانٹیکٹ تھا. آئی ایم شیور مطلب آنے والے دنوں میں DG/ISPR سے زیادہ تو عطا اللہ تارڑ اور شرجیل میمن صاحب ہمیں بتایا کریں گے کہ اندر وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور کون کتنا اپروور بن رہا ہے اور کتنے وہاں پہ جو ہے لوگ جو انڈائٹ ہو رہے ہیں. جی چلیں، ایز لانگ ایز اٹس فیکچوئل، آئی ڈونٹ کیئر ہو دا میسنجر از. بات فیکچوئل ہونی چاہیے. بریک اٹ ڈاؤن فار می. مجھے ذرا آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ جنرل فیض کی اریسٹ ایک انپریسیڈنٹڈ معاملہ، یہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے، چھوٹی نہیں ہے یہ بات. ہم شاید اس بات پہ سارے ایگری کرتے ہیں کہ ہماری تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا، اور ان وجوہات کی وجہ سے تو بالکل ہی نہیں ہوا. پھر یہ 3 افسران، واٹ از آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سارے کو، کیا ہو رہا ہے، کس وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے؟
دیکھیے مجھے تو اس سارے چیز کے اندر جو ہے نا پولیٹیکل فیلئر نظر آ رہا ہے. اس لیے کہ کیا ہو رہا ہے کہ سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جب آپ کی پاپولر جماعتیں حکومت میں ہوں جن کے پیچھے عوام کی بیکنگ ہو, کوئی بھی سیاسی عدم استحکام پیدا نہیں کر سکتا. میرے خیال میں 8 فروری کا جو فیکٹر ہے وہ بھی ہے. 8 فروری کے الیکشن کے بعد جو لوگ اقتدار میں آئے وہ ایک سیاسی کشن نہیں فراہم کر سکے. اس وقت آپ دیکھیں گوادر سے لے کے مالاکنڈ تک کوئی بھی جلوس نکلتا ہے, کوئی بھی احتجاج ہوتا ہے, وہ تکلفن بھی شہباز شریف کے خلاف نعرہ نہیں لگاتے کہ یہ وزیر اعظم ہے ان کے خلاف کوئی نعرہ لگا دیں. تو جب سیاسی جماعتیں کشن فراہم کرنے میں ناکام ہو جائیں تو پھر آبویسلی پریشر فیل ہوتا ہے, مختلف اداروں کے اوپر بحث ادھر ادھر جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب جو بھی بٹ اس کے جواب میں آپ اپنا فارمر ڈی جی آئی ایس آئی فارمر کور کمانڈر 3 اسٹار جنرل نہیں گرفتار کر لیتے. جی میں میجر ڈیولپمنٹ بہت وجہ سے شاید کہ سیاستدان ناکام ہو گئے. میں اپنا سابق جرنیل اٹ ڈزنٹ میک سینس ٹو کچھ تو ہوگا, کچھ نہ کچھ تو ہوگا. مطلب کہ یہ کوئی آل آف سڈن آؤٹ آف بلو تو نہیں ہوا نا. جنرل فیض تو یہاں پہلے بھی تھے, یہ سب کچھ چل رہا تھا. 1.5-2 سال کیوں آپ کو ویٹ کرنا پڑا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ 15 مہینے کیوں آپ کو 1.5 سال ویٹ کرنا پڑا؟ اس کے بعد یہ چیزیں سامنے آئی. مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح کا سیاسی ماحول ہے, کیونکہ اگر آپ پریس ریلیز بھی دیکھیں تو اس میں سیاست کا ذکر ہے, سیاسی عدم اس پریس ریلیز میں, اس پریس ریلیز میں, اور اس میں بھی انہوں نے کہا کہ آفٹر ریٹائرمنٹ جو ان کی ایکٹیویٹی ہے, آفٹر ریٹائرمنٹ جو ایکٹیویٹی ہے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی, تو وہ یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا کہ جس میں آپ جو ہر کوئی کہتا ہے کہ جی خان صاحب سے رابطے یا پاکستان تحریک انصاف سے رابطے, تو وہ اس میں سیاست کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس جو حکومت کے لیول پہ چیزوں کو اور یہ لنکڈ ہے جنرل فیض کی گرفتاری سے. جی پہلا جملہ یہ کہتا ہے کہ جنرل فیض حمید کے خلاف کارروائیوں کے سلسلے میں 3 ریٹائرڈ افسران بھی فوجی حراست میں ہیں, یعنی انہی سے لنکڈ ہے یہ بھی. تو وہ جو الزام جنرل فیض پہ ہوگا وہی الزام ان تینوں پہ. یہ شاید اتنی ریلیونٹ نہیں ہے جتنی جنرل فیض ریلیونٹ ہے. آف کورس جنرل فیض ریلیونٹ ہے. پھر دیکھیں نا ٹاپ سٹی کا کیس بھی ہے, 2017 کا کیس ہے. اس وقت بھی وزیر دفاع آپ کے خواجہ آصف صاحب تھے جب وہ کیس ہوا تھا. کیا اس وقت وزیر دفاع کو اس حوالے سے معلوم تھا؟ پھر وزیر دفاع ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ جب وہ سرونگ تھے جنرل فیض, وہ مجھے پنجاب کی حکومت آفر کر رہے تھے. مطلب کون سے کس کیپیسٹی میں وہ پنجاب کی حکومت ان کو آفر کر رہے تھے, اس کو کسی نے کوشچن نہیں کیا. انہوں نے کوئی چیز نہیں کی. دیکھیں جو فوج کا انٹرنل احتساب کا عمل ہے وہ تو چل رہا ہے, لیکن کیا اس حکومت کی کوئی کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری نہیں ہے کہ وزیر دفاع ٹی وی پہ آ کے کہہ رہا ہے کہ ایک سرکاری افسر میرے ساتھ اس قسم کی بات کر رہا تھا لیکن اس کو وہ فالو اپ نہیں کر رہے, اس کے اوپر وہ کوئی ایکشن نہیں لے رہے. آپ نے اس کے اوپر کیا ایکشن لیا, اس کے اوپر کیا کیا؟ تو یہ وہ ساری چیزیں کہ جہاں پہ آپ کو حکومت مسنگ نظر آتی ہے, وہ جو سیاسی سائڈ ہے وہ بہت کمزور آپ کو نظر آتی ہے. تو ہے ہی نہیں نا, لیٹس بی آنےسٹ. مجھے بتائیں جنرل فیض سے کہ عمران خان صاحب سے رابطے تھے ریٹائرمنٹ کے بعد؟ میرا نہیں خیال کہ اس حد تک جنرل فیض کا تو ایک موقع کے اوپر عمران خان انڈائریکٹ, کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے, اب خبریں جو آپ کو بہت سی خبریں آئیں گی, آ رہی ہیں, فیڈ ہو رہی ہیں, کی بھی جائیں گی, کہ ان 3 لوگوں کے تھرو رابطہ تھا تحریک انصاف سے. دیکھیں یہ تو تحقیقات ہوں گی تو چیزوں کا پتہ چلے گا. ایک موقع پہ تو یہ خبریں بھی آئیں جماعت کے اندر سے, ان لوگوں نے بتایا کہ جنرل فیض کا نمبر بلاک کر دیا تھا عمران خان صاحب نے, ساتھ جنرل باجوہ کا نمبر بھی بلاک کر دیا. باجوہ کا کیا تھا, اور جنرل فیض کے حوالے سے بھی تھی کہ اس وقت ان کے ساتھ بھی کوئی ایشو تھا, اور بہت ساری چیزیں اس طرح چل رہی تھی. پر ایشو یہ ہے کہ یہ خبریں جو ساری آ رہی ہیں, یہ ہر خبر میں آپ کو دیکھیں فوج کا جو انٹرنل معاملہ ہے وہ تو چل رہا ہے, ساری سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں, لیکن ہر خبر میں حکومتی خواہش آپ دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں بس اب ختم ہو گیا, اب یہ ختم ہو گیا. اب حالات یہ ہیں کہ ایک شخص 1 سال سے جیل میں ہے, کمزور اس کی جماعت ہے, کوئی اس جماعت کا اس وقت جو ہے آپ کو سر پیر کہیں پہ نظر نہیں آتا, لیکن اس کے باوجود ان کو ہر چیز میں اپنی امید نظر آ جاتی ہے, بس یہ آخری چیز ہے. تو یہ میرے نظر میں یہ جو سارا ماحول ہے اس کی وجہ پولیٹیکل فیلئر ہے, اور جو پولیٹیکل فیلئر ہے وہ ان 2 جماعتوں کا اور اس حکومت کا ہے. تو پھر اس کا مطلب ایک تو یہ حالات دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ رابطے ڈائریکٹ نہیں تھے, ان کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ کس طرح ہے, کن چیزوں پر رابطہ تھا, کیا ایڈوائس دی جا رہی تھی, کیسے بیانیاں بنانے کی. جیسے میں نے کہا نا کہ ایک اگر 9 مئی اس میں سے نکال دیں اور آپ کے پاس 9 مئی کا ایویڈنس نہ ہوا, پھر تو کوئی چیز آپ عمران خان کے خلاف نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ تو پھر صرف ان کا اپنا جو آرمی ایکٹ ہے وہ تو اس کی وائلیشن تو صرف فوجی افسران نے کی ہے. عمران خان پر یہ لازم نہیں ہے, شاید اگر میں غلطی پر نہیں ہوں, کہ وہ فوجی افسران اگر 2 سال ان کے اندر ہیں, ابھی ریٹائر ہوئے ہیں, تو ان کے ساتھ رابطہ نہ کریں. اٹ ڈزنٹ اپلائی ٹو ہم, اٹ اونلی اپلائز ٹو دی آفیسرز. یہ رابطے کی بات تو نہیں ہے نا, یہ دس از ویری ٹرکی. بریک کے بعد اس پہ بات کر لیتے ہیں, اگر اجازت ہے میں ساتھ ہی بریک بھی لے لوں, ایک بریک لیتے ہیں نا. تو یہ بڑی گتھی ہے جس کو سلجھانے میں شاید تھوڑا ٹائم بھی لگے گا, کہ آخر ہے کیا, وجہ کیا ہے
ایشوز کیا ہیں جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. بہت سے لوگ اب بہت سے مختلف مزید نام بھی لیے جا رہے ہیں, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. یہ جو آج کی پریس ریلیز ہے اس پر بھی یہ دائرہ بڑھتا جا رہا ہے, کہانی بڑھتی جا رہی ہے. اس میں سیاسی ایلیمنٹس اور فوجی ایلیمنٹس کو اس طرح لنک دیکھ کر اور فوج کا ریئیکشن دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ اتنا کائنڈلی نہیں لیا جا رہا جو آرمی ایکٹ ہے اس کی خلاف ورزی کو, سیاست میں انٹرفیئرنس کو. اس سیاست میں انٹرفیئر کر کے کسی سیاسی جماعت کے ایما پر جو عدم استحکام اس پریس ریلیز کے مطابق کہا جا رہا ہے, پھیلایا جا رہا ہے, فوج اس کو لائٹلی نہیں لے رہی. لیکن عمران خان صاحب نے آج آپ مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ چل رہا تھا جنرل فیض اثاثہ ہیں. آپ نے کہا یہ کانٹیکسٹ غلط ہے. واٹ از دا کانٹیکسٹ؟ کانٹیکسٹ یہ تھا کہ وہ بات کر رہے تھے کہ کس طرح دہشت گردی کی جنگ میں انہوں نے کیا کیا, ان کے طالبان سے تعلقات تھے, مذاکرات کرتے رہے, اس دور میں کسی قسم کی دہشت گردی نہیں ہوئی, اور یہ ساری چیزیں کر کے انہوں نے کہا کہ وہ ایک اثاثہ تھے جس کو ہم نے ضائع کیا. تو جو کچھ لوگ یہاں پہ کونوٹیشن دے رہے تھے کہ وہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کا اثاثہ تھے, نہیں, وہ اس میں ایک کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی کہ ملک میں جو دہشت گردی ہے جو اب زیادہ پھیل رہی ہے اس دور میں نہیں تھی, اور انہوں نے بہت ساری چیزوں کو بہتر طریقے سے ڈیل کیا, اور اسی وجہ سے میری خواہش تھی کہ وہ اپنی پوزیشن میں رہیں اور اس معاملے کو ڈیل کریں, اور انہوں نے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ایک پلان اپوزیشن کے ساتھ بھی شیئر کیا تھا. یہ بھی خان صاحب نے کہا, تو وہ اس کانٹیکسٹ میں تھی بات, یہ نہیں انہوں نے کہا کہ جی وہ پی ٹی آئی کا اثاثہ تھے, وہ ایک ملک کے حوالے سے بات کر رہے تھے. آتا ہوں میں حکومت ذرا آخری بات. بپی صاحب, لگ ایسے رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا کیس اب ملٹری کورٹ میں جائے گا. یہی معاملات کے 9 میں شاید یہ ملٹری کورٹ میں جا سکتے ہیں. آپ کو یہ سینس ہے, یہ پارٹی کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ شاید حالات اسی طرف جا رہے ہیں؟ آئی تھنک اگر یہ ایسا ہوا تو یہ فرسٹریشن ہوگی, یہ ایز اے لاسٹ ریزورٹ اس کو استعمال کیا جائے گا. تو اگر خان صاحب کے خلاف کیا جا سکتا تو کیا جنرل باجوہ اور آصف جو ہے نخاج آصف کو بھی اس کے لیے استعمال کیا جائے گا؟ کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی؟ آئی مین ویری فرینکلی میں پھر سوال کرتا ہوں, جس ڈی جی آئی ایس آر کی پریس ریلیز کے اوپر گورنمنٹ اپنے پریس کانفرنس کرنی شروع کر دے, وٹ ڈو میک آؤٹ آف اٹ؟ اٹ واز اے مور آف اے پولیٹیکل ہنٹ انہوں نے دینا شروع کر دیا. ڈی جی ایس پہ شاید 9 مئی اور پی ٹی آئی کے حوالے سے اتنا کلیئر نہیں کیا تھا جیتا اللہ تعالیٰ اور شرجیل میمن نے کلیئر کرا, تو آپ نے تو پہلے دن اس کیس کو پولیٹیسائز ویسے کر کے رکھ دیا. تو کل کو جب یہ چیزیں فردر آگے غیر ضروری بات ہے نا, اس کی فنگر اٹ ڈزنٹ میٹر اگر انہوں نے کیا کیا. اصل مسئلہ یہ کہ اگر یہ گیا آپ کو جاتا نظر آ رہا ہے ملٹری کورٹ میں. آئی ڈونٹ تھنک سو. ویری فرینکلی میں پھر وہی کہوں گا کہ آپ 15 مہینے بعد اچانک آج ایسی کون سی انفارمیشن آئی جس میں خان صاحب کا اور فیاض حمید کا کلیوژن نظر آنا شروع ہو گیا؟ فیاض حمید پاکستان میں موجود تھے, انڈر دا ریڈار ود دی فوج کے نیچے موجود تھے, ان کے ساتھ ہوں گے. اگر کوئی انفارمیشن ان سے پہلے انٹروگیٹ ہو چکی ہے تو انفارمیشن اگر پہلے موجود تھی تو پہلے کیوں نہیں لائی؟ اس وقت جب تمام کے تمام کیسز ختم ہو چکے ہیں, یعنی کہ آپ کے پاس سائفر موجود نہیں ہے, آپ کے القادر موجود نہیں ہے, توشہ خانہ ختم, عدت ختم, 9 مئی پروبلی موسٹ پروزیوملی اگلے 10-15 دن میں وہاں سے بھی آپ کو ضمانتیں ہوئے, آؤٹ آف نو ویئر اچانک فیاض حمید کا یہ جو ششوگڑی کہاں سے نکل آئی؟ سو یہ گورنمنٹ کا اچانک فیاض حمید اور 9 مئی خان صاحب سے لنک کرنا, آئی تھنک میرے خیال میں ڈی اے جی ایس پی کو اپنے آپ کو اس گورنمنٹ سے ان کی اس پریس کانفرنس سے تھوڑا سا ڈس ایسوسیٹ کرنا چاہیے. اس کی وجہ کہ اگر یہ ملٹری کا انٹرنل ایشو ہے, گورنمنٹ پلئنگ آن اٹ, وائی دے پلئنگ؟ آپ ایک اینگل دیکھ رہے ہیں, اور وہ اینگل یہ ہے کہ عطا تارڑ نے پریس کانفرنس کر دی, شرجیل میمن نے پریس کانفرنس کر دی. آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ فوج اپنے سب سے ڈیکوریٹڈ آفیسرز, دیکھیں کسی کا ڈی جی آئی ایس آئی ہونا اور 3 اسٹار کور کمانڈر, اس کو گرفتار کرنا, جنرل کورٹ مارشل کرنا, کہنا کہ یہ چارجز تھے ان کے اوپر, اور اس کے بارے میں یہ بھی صرف ٹاپ سٹی نہیں, دوسرا معاملہ بھی جو اس کا تھا وہ بھی لکھ کے دیا گیا ہے کہ وہ متعدد ریٹائرمنٹ کے بعد متعدد مواقع پر پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے. آج کی پریس ریلیز کہتی ہے کہ جنرل فیض کے خلاف کارروائی کے سلسلے میں 3 ریٹائرڈ افسران حراست میں ہیں, اور کہا گیا کہ کسی سیاسی جماعت کے ایما پر یہ کام کر رہے ہیں. تو فوج کا اس حد تک جانا یہ بھی ایک ایکسٹریم میجر اپنے سابق ڈی جی آئی ایس آئی, اپنے 3 اسٹار جنرل کے خلاف لیا گیا ہے. سو ڈو ناٹ انڈر پلے دس ادھر کہ میرا خیال ہے یہ ہو رہا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ تو ہوگا جس کی وجہ سے وہ اس حد تک آگے چلے گئے ہیں,
انپریسیڈنٹڈ کبھی پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں یہ راستے نہیں کھلے. چھوٹی بات نہیں ہے, یہ چھوٹی بات نہیں کہ 2 سال پہلے تک جو آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور ان کو آپ نے اس طرح کورٹ مارشل کر رہے ہیں, تو یقیناً کوئی نہ کوئی. ہم تو ہمیشہ ہی کہتے رہے نا کہ فوج تو اپنوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے. جنرل مشرف کے دور میں ہم نے دیکھا کس طرح یہاں سے ان کو کوٹ جانا تھا, یہاں سے روٹ لگ گیا تھا ایئرپورٹ جانے کا, انہوں نے کہا کوٹ شوٹ سارا اپنی جگہ پہ. جنرل مشرف از گوئنگ آؤٹ آف دا کنٹری. میرے خیال میں یہ ایف آئی سی لے جایا گیا اور پھر ہر ادارہ اپنے بندوں کو سپورٹ بھی کرتا ہے, پروٹیکٹ بھی کرتا ہے کافی حد تک. عدلی آپس میں لڑ رہی ہوتی ہے, تھوڑا بہت پروٹیکشن ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کے لیے آپ کی سمپتیز ہوتی ہیں, پر یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ اور یہ اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ یہ شروع کہاں سے ہوا ہے, تو بڑا انپریسیڈنٹڈ. اور اسی وجہ سے اس کو سیریسلی لینا ہے کہ یہ صرف بیان بازی کے حد تک نہیں ہے, یہ ایکشن فالوڈ بائی پریس ریلیز ہے. پریس ریلیز یہ نہیں کہ پریس ریلیز آ گئی ہے اور اس کے بعد شاید ایکشن ہو شاید نہ ہو. ایکشن لے لیا گیا ہے, جنرل کورٹ مارشل شروع کر دیا گیا ہے, اس کے ساتھ 3 افسران گرفتار کر لیے گئے. سو دیٹس وائی ایم سیئنگ وٹ ایور از ہیپننگ دیر از اے میتھڈ بہائنڈ اٹ. کوئی وجہ ہے, کچھ ایویڈنس شاید ہو, اسی لیے میں بار بار آپ سے پوچھتا ہوں کس چیز کیا کنیکشن کیا ہے. دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے نا, ابھی تو یہ آن گوئنگ چیز ہے. ابھی جو تحقیقات ہوئی اس سے پتا چلا کہ یہ 3 اور آفیسرز ملوث ہیں. ابھی ان کی تحقیقات ہوں گی تو پتہ نہیں 10 اور لوگ ملوث ہو جائیں, اور یہ کلوژن کی بات. ابھی تو آپ کل خبر دیکھی ہوگی وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل بھی میرا خیال ہے بالکل. تو یہ دیکھیں جو رابطوں کا سسٹم ہے, جو جس طرح خان صاحب سے رابطے ہو رہے تھے, انڈائریکٹلی ہو رہے تھے یا ڈائریکٹلی ہو رہے تھے, یہ سب چیزیں یہ پتہ چل رہی ہیں. دیکھیں بات ایک سال سے جیل میں, اگر وہ باہر ہوتے آپ نے انپریسیڈنٹ نہیں, باہر تو انہوں نے لانگ مارچ کیا, باہر ہوتے تو پھر تو آپ لوگوں کا ابھی تک گل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر باہر ہوتے تو کوئی چت مارنی نہیں سی. اب یہ نا کہ کیئرفل ہو کے کر رہے ہیں جیل میں. دیکھیں بات یہ ہے, انپریسیڈنٹڈ تو ڈیجیٹل ٹیررزم کا لفظ بھی نہیں آپ نے سنا تھا, لیکن وہ بھی آج جو ہے وہ بالکل اس پہ بات ہو رہی ہے, اور وہ حقیقت ہے کہ اس ملک کے جو مفادات ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, اور وہ بھی سیاسی جماعتیں ٹارگٹ کر رہی ہیں. آئی ایم ایف کو خط لکھا گیا یا جاتے ہوئے وہ جو چیزیں وہ تو ڈیجیٹل ٹیررزم میں نہیں, وہ ڈیجیٹل ٹیررزم میں نہیں ہے. جو ڈیجیٹل ٹیررزم بچوں کو ایلینیٹ نہ کریں, میرا اپنا ذاتی خیال ہے. دیکھیں نہیں, بات یہ ہے کہ اس ملک میں بہت بڑی فالٹ لائنز ہیں, اور آپ ان فالٹ لائنز کے اوپر کھیل سکتے ہیں. اس پہ تیل ڈالنے کی کسی کو ضرورت نہیں. تیل کون ڈال رہا ہے؟ تیل وہ پروپیگنڈا ڈال رہا ہے. ان کو اپنی طرف لے کر آئیں, ان کو آپ کنونس کرنا پڑے گا. دیکھیں لیکن اگر ایک جماعت نے ایجنڈا بنایا ہوا ہے کہ اس نے ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی لے کے آنی ہے, اکنامک انسٹیبلٹی لانی ہے, تو آپ اس کو کیسے کنونس کر سکتے ہیں؟ ہم تو پرائم منسٹر آفر کر رہے ہیں فلور آف دا ہاؤس پہ کہ آؤ ملک کی بقا ترقی کے لیے بیٹھے, آپ رد کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں یہاں بہت کچھ انپریسیڈنٹڈ ہو رہا ہے. شواہد ملیں, ابھی ان کے جو وہ ریڈ ہوئی تھی ان کے ہیڈ آفس میں, اس سے بہت کچھ ملا ہے. بہت چیزیں جو ہیں اس کے اندر بڑی کلیئر ہیں, اور یہ کیسز آگے چلیں گے, وہ دکھائیں گے قوم کو, جو آئیں گے نا وہ اب کورٹ کے اندر سب کچھ آئے گا. پی ٹی آئی کے آفس سے کوئی ملے, فارمولے ملے, کوئی بالکل فارمولے ملے, تو وہ ان کے اوپر کارروائی ابھی ہوگی, آپ دیکھیے گا. اصل میں ایشو یہ رانا صاحب, ایشو یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس عمران خان کی غلطیوں, 9 مئی جیسے بدقسمت واقعہ, اس کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے اس قوم کو دینے کے لیے. اس وجہ سے آپ یہ ڈرم بار بار بیٹ کرتے ہیں. اس قوم کے اندر ہم پولیٹیکل اکنامک سٹیبلٹی ہم لا چکے ہیں. آپ کا روپیہ مستحکم ہو چکا ہے. آپ کا ڈیفالٹ کا جو نعرہ لگا ہوا تھا کہ خان صاحب نے جو سری لنکا بنانا تھا پاکستان کو, ہم اس سے نکل چکے ہیں. 15,000 کے گلے کاٹنے پہ یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی, یہ اکنامک سٹیبلٹی نہیں. اس میں چھوٹا سا میں نہیں کہہ رہا کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہت مشکل میں نہیں, میں کہہ ہی نہیں رہا کہ دودھ شہد کی نہریں. آج بھی ہمیں پرائم منسٹر ادراک اس چیز کا ادراک ہے, ہمیں پتا ہے بجلی کے بل نہیں پے کیے جا رہے, ہم نے اس کو کم کرنا ہے. میں اسٹیبلٹی کی طرف آ چکے ہیں اور آگے بہتری کی طرف جائیں گے. چھوٹا سا ایک کامنٹ اگر میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی, میں آپ کو میں تو پھر وہی ریپیٹ کروں گا بات. یہ سارا ایک آرکسٹریٹڈ پلان تھا. کام نہیں کر رہا یار, میرا ایکس کام نہیں کرتا. وی پی این لگا کے پوری گورنمنٹ چل رہی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اچھا اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں, بڑے آپ کو میں ایک خبر دیتا ہوں کہ یہ جو فائر وال کی بات ہو رہی ہے نا, یہ اکتوبر 2020 کے اندر پرائم منسٹر کی ڈائریکٹیوز تھے خان صاحب کی حکومت کے اندر کہ فائر وال امپلیمنٹ کیا جائے فوری طور پہ. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو آج جو فائر وال سب ایک جیسے ہیں. ہر سیاستدان کی کوشش ہوتی ہے گلا کاٹ دو, بند کر دو. میں آپ کو بات کر رہا ہوں, اکتوبر 2020 میں خان صاحب کا فیصلہ تھا کہ فائر وال لگائیں. غلط تھا. اور اس کے حوالے سے اکوپمنٹ وغیرہ جو فیصلے کر کے گئے تھے اسی کا وہ بھگتانا انہوں نے بعد میں ان پاپولر ہو کے. چھوٹا سا دیکھیں جس طرح کا سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کی سالمیت پہ حملے ہو رہے ہیں, پھر اب آج
وہ مجبوری بن گئی ہے. اور میں چھوٹی سی چیز ایڈ کروں گا رانا صاحب. دیکھیں obviously آپ کی گورنمنٹ یقیناً محنت کر رہی ہوگی, لیکن ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ خاندانوں میں جائیدادوں پہ تو قتل ہوتے تھے. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں بجلی کے بل پہ بھائی بھائی کو قتل. اچھا اس کے اوپر میرا ایک لائن سن لیں. اگر یہ آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی ہے then I'm sorry there's something wrong. Okay, I'll tell you what. اگر یہ ہم ری بیسنگ بجلی کے بلوں کی نہ کرتے تو پھر یہ ہونا تھا کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ نہ ہوتا, اور پھر یہ ہونا تھا کہ آپ کی کریڈٹ نہیں کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ نے غلط کیا. ان کے سوال نہیں, پیپل شوڈ انڈرسٹینڈ. فچ ریٹنگ نیچے جاتی, روپیہ آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں 350 400 پہ جاتا. یہ جو بجلی کے بلوں پہ آپ رو رہے ہیں یہ 150 پہ یونٹ چلا جاتا. تو ہم بات آپ کر رہے ہیں, میں سمجھا دیتا ہوں, اگر روکا ہے مجبوری ہے جو بھی حکومت میں ہوتا اس کو یہ آئی ایم ایف کا کانٹریکٹ کرنا آئی پی پیز کے کانٹریکٹ اگر نہ کرتے, اور اگر خان صاحب 2000 سر یہ بھی دیکھ لیں 2021 میں جنرل باجوہ نے, اسٹیبلشمنٹ نے اور عمران خان نے وہ جو انڈیکس کیا تھا آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے تھے 148 روپے پہ, اگر وہ نہ ہوتا تو آج اس سے بھی زیادہ قیمت ہے. دیکھیں نا آپ یہ کہتے ہیں 148 پہ انڈیکس کیا, وہ چند تھوڑے سے معاہدے کیا اور اس کا 75 پیسے کا فرق ہے. اچھا کیا, ہم بھی کرنے جا رہے ہیں, ہم بھی ان کو جو ہے ریویو کر رہے ہیں, ہم ڈیٹ ری پروفائلنگ کر رہے ہیں چائنا کے ساتھ, ہم لوکل امپورٹڈ کوئلے کو لوکل میں کنورٹ کر رہے ہیں, ہم سب کچھ کر رہے ہیں جو ممکنہ طور پہ ٹرانسمیشن لائنز کو امپروو کر رہے ہیں. چوری کے اوپر کمیٹیاں بن گئی ہیں. بہت اچھا سر, پاکستان کو ٹھیک کریں, لوگوں کے مسائل حل کریں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی خراب پالیسیز کی وجہ سے اس ملک کو یہاں پر لے کر آئے ہیں. جب بجلی مہنگی کرنی چاہیے تھی, گیس مہنگی کرنی چاہیے تھی, سیاسی مفادات کے پیچھے لوگوں نے گیس اور بجلی مہنگی نہیں کی. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اگر ہم نکالنا شروع کریں کتنی سمریاں آئی تھیں کہ سر یہ کچھ کریں, اور جب ہم پوچھتے تھے دوستوں سے جو وزیر ہوا کرتے کہتے ہیں سر نہیں من دے گئے تو کی کریے, چھوڑے اس کو. ہم نے بڑے حصے ڈالے ہیں. ہم 2 سال سے نہیں رکے اس معاملے میں. وہ کیونکہ آپ آئی ایم ایف نے آپشن ہی نہیں چھوڑا نا کسی کے پیچھے. نہیں, لیکن 2018 کے بعد آپ جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے کسی کو آپشن نہیں دیا کہ آپ فیصلہ کریں کیا ہوگا. انہوں نے کہا اب فیصلہ ہم کریں گے, کیونکہ فیصلے 10 تک گئے. 3 سال کے آپ کو پیسے دیتی تھی آئی ایم ایف, کہتی تھی یہ سب کر لیں, آپ کہتے تھے جناب ہم نے نہیں کرا. ہم نے پولیٹیکل کاسٹ اس کی پے کی ہے. کسی نے, یہ آپ کا ویژن ہے سر, کوئی مسئلہ نہیں. بپی صاحب یہ پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے اب کو ذرا یہ تو بتائیں. میں ابھی آپ تیار رہی ہے, میاں صاحب نے آج اجلاس کیا, بڑے عرصے بعد ایکٹیو ہوئے, میں جاننا چاہوں گا اس میں میاں صاحب کیا کر رہے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے بپی صاحب, کو ایکٹیو ہے کوئی یا کہانی بس گلیں ہی نے ساری؟ آپ نے شاید کل دیکھا نہیں, پاکستان کی تاریخ میں کل تاریخ 13 اگست اور 14 اگست جو کل اور پرسوں منایا گیا, باوجود اس کے جتنی ایک دہشت گردی پھیلائی گئی کہ جس دکاندار نے پی ٹی آئی کا جھنڈا بیچا اس کو اٹھا کے پنجاب پولیس اٹھا کے لے گئی. اس کے باوجود کل پاکستان میں جتنے جھنڈے پاکستان کے تھے اتنے ہی جھنڈے پاکستان تحریک انصاف کے بھی سڑکوں پہ تھے. کل لوگوں نے اپنے گھروں کے اوپر جہاں ایک طرف پاکستان کا جھنڈا لگایا, دوسرا تحریک انصاف کا جھنڈا لگایا. واٹ ڈز دیٹ مین؟ رانا صاحب اپنی طرف سے کہیں جی ڈیجیٹل ٹیررزم, لیکن پاکستان کی ساری عوام اس وقت ڈیجیٹل ٹیررسٹ بن چکی ہے. کل انہوں نے اس چیز کا فیصلہ سنا دیا تھا کہ جتنا ایک پاکستان کے ساتھ عمران خان لازم الملزوم ہے, یہ پاکستان اس کے بغیر چل بھی نہیں سکتا, چاہے یہ جو کچھ کر کے دیکھ لیں. سو میسج از ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر. اب ایشو یہ اسلام آباد میں جلسے کی اجازت دینا نہ دینا آپس کی بات, ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے, اور میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ 30 اگست کے بعد پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پہ آئے گی. ہماری جو پولیٹیکل کمیٹی اس میں ڈیسیژن ہو چکا ہے, ون وے ادر وے یہ بیٹل ہوگی پولیٹیکل بیٹل. ادروائز جس طرح کی سڑکوں پہ آنے کی کیا بات ہے؟ آپ ایک جلسے کی کال دیں گے, انتظامیہ کال نہیں مانے گی, گرفتاریاں ہوں گی, آپ لوگوں کو اٹھایا جائے گا, لیکن آپ کہیں گے ہم ایک کے بعد ایک کال دیے. کیا فرق پڑتا ہے؟ کل پرسوں شام سے لے کے یقین کریں آئی ایس ایف, اب بنگلہ دیش میں اسٹوڈنٹس کا ایشو بنا, ہماری طرف سے کوئی کال نہیں آئی. پاکستان تحریک انصاف کے آئی ایس ایف یعنی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور یوتھ ونگ کے جتنے ضلع کے صدور تھے سارے کے سارے اٹھا کے گرفتار ہو چکے ہیں. نامعلوم مقام پہ ہیں, کسی کا کچھ پتہ نہیں. اتنا خوف اگر ریاست کو ان بچوں سے آ جائے, وہاں پہ آپ تحریک انصاف سے یقین کریں ایکسپیکٹ کیجئے کہ آنے والے دن آر ویری کٹھن اینڈ ویری ڈیفیکلٹ. بالکل ٹھیک ہے, اور آپ کہہ رہے 30 اگست کے بعد احتجاج کی ہم پولیٹیکل بیٹل سڑکوں پہ لڑیں گے. سر لڑائی ہوگی اب سڑکوں پہ؟ آئی ہوپ ناٹ. مطلب یہ مسئلہ وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنا بیٹل آپ سڑکوں پہ لے کر جائیں گے. عمران خان صاحب نے بھی آج میں پڑھ رہا تھا ان کے بیانات, نے کہا ہم سڑکوں پہ دینے لگا ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ بہت جلدی یہ معاملہ شروع ہو جائے گا پنجاب کی حد تک, اس لیے کہ خیبر پختونخوا میں اگر سڑکوں پہ یہ آتے بھی ہیں تو وہاں پہ تو ان کی اپنی ایڈمنسٹریشن ہے. لیکن ٹو بی آنےسٹ جس پوزیشن میں ہم ہیں یہ کوئی آئیڈیل پوزیشن نہیں ہے. دیکھیں اس حماد نے ریزائن کیوں کیا؟ ہمارے
ان کا مسئلہ ہے دو تین جو مجھے جو مختلف سورسز ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ اس وقت ایشو خان صاحب تک ایکسیس کا ہے، اور انڈر گراؤنڈ ایکسیس جو ہے جن لوگوں کو ہے، جن کی لائن سیٹ ہے، بس ان کی چیزیں جاتی ہیں جماعت کے اندر. کہتے ہیں ایک نہیں بہت سارے بندوں سے آپ بات کر لیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے، ہماری بات پہنچتی نہیں ہے. بہت سارے جو ہے وہ نئے لوگ آ جاتے ہیں سامنے. جس طرح سندھ میں آپ نے دیکھا ایک نائب صدر انہوں نے نامزد کیے تھے کوئی فاروق چانڈیو صاحب، اور ان کی ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز 3-4 دن سے سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں. کبھی وہ تھائی لینڈ میں پھر رہے ہیں، کبھی کس جگہ پہ پھر رہے ہیں. تو وہی نہ تو پر وہ 2-4 دن تو وہ سوشل میڈیا پہ چلتے رہے، اب ان کو بھی اتار دیا گیا. تو کمیونیکیشن کا ایشو ہے. جماعت پہلے کام کرتی ہے، اس کے بعد سوچتی ہے کیا کرنا. آخر میں میاں صاحب نے آج ایک اجلاس کی صدارت کی ہے. میاں صاحب کے بارے میں کل بھی میں یہ بات کر رہا تھا کہ بڑے خاموش ہیں. وہ لیڈرشپ جو پی ایم ایل این کو چاہیے تھی جب وہ صدر بنے کہ میاں صاحب آئیں گے اور سب ٹھیک کریں گے. واٹس گوئنگ آن؟ دیکھیں، جو سب سے بڑا ایجنڈا تھا وہ بجلی کے بلوں کے اوپر تھا، اور پھر جو ٹیکسز جو اتنے زیادہ لگ گئے اس کے اوپر تھا. یہ ڈسکشن تھی، اور اس کے حل کے اوپر جو ہے ان کو بریفنگ دی گئی، اور اس کے اوپر آپ نے ہمیں بتایا، ان کو بھی بتایا ہوگا کہ سر آئی ایم ایف کہتا ہے. ہاں نہیں، لیکن دیکھیں جو ممکنہ طور پہ ہم جو چیزیں کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب جو کر رہے ہیں، ان کے اوپر بریفنگ تھی اور ایک کنسلٹیشن تھی کہ کس طریقے سے بجلی کے اوپر. اور پھر انہوں نے پنجاب کو بھی ہدایت دی کہ جس طرح آپ وہ سولر والا پروجیکٹ کر رہے ہیں اس طرح اور کوئی چیزیں دیکھیں کہ ایک عام آدمی کو کیسے ریلیف دیا جا سکتا ہے. ریلیف کے اوپر تھی، پالیٹکس کا کچھ لینا دینا. اٹ واز آن ریلیف، اور اوور آل پولیٹیکل سچویشن بھی ڈسکس ہوئی، لیکن کوئی خاص نہیں ہوئی. وزارت عظمیٰ اپنی ہے، وزیر اعلیٰ اپنا، تو سیاست تو ٹھیک جا رہی ہے. بریک لیتے ہیں. بریک. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو ہم کر رہے تھے، آپ نے سنی جو افسران کو گرفتار کیا گیا ہے. پہلی خبر ہی اتنی بڑی تھی جب جنرل فیض کی پریس ریلیز آئی کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ کسی ڈی جی آئی ایس آئی کو گرفتار کیا گیا. آج اسی کے آگے شاید یہ ایپیسوڈ 2 تھا کہ 3 مزید افسران گئے ہیں. اس کا مطلب یہ معاملہ آگے مزید بڑھے گا اور گرفتاریاں بھی ہوں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ خبریں بھی سامنے آئیں گی کہ آخر کیا ایویڈنسز ہیں جس کی بنیاد پر یہ ساری گرفتاریاں کی جا رہی ہیں. کیا یہ 9th میں ہے یا یہ صرف آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی ہے جس میں صرف ان افسران تک محدود رکھا جائے گا کارروائی کو. یہ اب جب ظاہر ہے مزید ڈیٹیل سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا. لیکن اچھا ہے مزید جو سیاسی انٹرفیئرنسز ہیں ان کے اوپر بھی انویسٹیگیٹ کریں جنرل فیض کو، تاکہ ساروں کو پتہ چلے اور آخر میں آگے جا کر سیاست میں یہ جو انٹرفیئرنس ہوتی ہے اس کا راستہ روکا جا سکے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.